حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلوات عليه الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا بالأحرار محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما إمامنا المنزل والحجة الصاغي عشر روحي ورواه العالمين لتراب مقدم الفدا أما بعد فقال قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وذاق الباطل إن الباطل كان زهوقا صلوات انشاءاللہ توجہات سے امام مہدی علیہ السلام رہے ولی عصر مہدی بادشاہ ماننے والوں کو اپنی خوشنودی عطا کرے جو آپ ماشاءاللہ کوشی جواب دے رہے ہیں تو ذہن ہونا بھی ایسے چاہیے کہ میرا آن ڈیوٹی وقت کا امام راضی ہو اعمال اچھے کر لو نیک کام کر لو عبادت کرو شرافت ریاضت اچھے کام زکاة دو آل محمد کی سیرت پر عمل کر لو پھر 14 کی ولایت کا نور مہدی راضی مہدی کے تذکرے کے آغاز سے دیکھ رہا ہوں باہر تیز ہوا چل پڑی گرمی کا دور تھا پاکستان میں اس محرم کے آغاز میں بڑی سخت گرمی لیکن میں سید ہونے کی حیثیت سے تم غیر سیدوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں سید کہ تم نے عزاداری کو نہیں بھولا جب حق آتا ہے اپنا جلوہ دکھاتا ہے
1400 سال بعد بھی اس کا تذکرہ ہو تو دنیا کی گرمی ولایت کی گرمی پر غالب نہیں آتی. اگر شریف ظرف ہو تو اس کی فطرت میں ابھرتا ہے عشق اہل بیت، عشق آل رسول. دیکھیں محبت ایک فطرتی تقاضا ہے. ہر محبت قابل تعریف ہے. ماں بیٹی سے محبت ہے، بہن بھائی سے محبت ہے، رشتہ داروں کی محبت، خاندان کی محبت، علاقے کی محبت، دوستوں سے محبت، رشتہ داروں سے محبت، ساتھیوں سے محبت. یہ فطرت بھی ہے، اچھی چیز ہے. بہن بھائی سے محبت کرے اچھی بات، ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے، رشتہ داروں سے. لیکن یہ محبت علامت ایمان نہیں. سمجھ رہے ہو؟ پچھلے پیچھے سے اب ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، اب سستی چھوڑ دینا. اب گرمی نہیں ہے. انشاءاللہ گرمی گئی. شاہ جمال توجہ ہے. توجہ ہے. 5 دن بعد میرا دل کرتے اس غفار کو تھا جس نے یہ صلوات اس سے پہلے کسی نے نہیں پڑھی. توجہ ہے. اللہم صلی یہ سب قابل تعریف ہے، علامت ایمان نہیں. اللہ اپنے رسول کے ذریعے بتا ایمان کی علامت کہاں سے ملے گی؟ مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، زمین سے، آسمان سے. گواہ دینا جب سے کائنات نے اس وقت تک میرے مصطفیٰ کریم نے وعدے کر دیا کہیں ایمان نہیں ملے گا. علیٌ حبہ ایمان وبغضہ نفاق. جو علی سے محبت کرتا جائے گا مومن بن جائے گا، جو علی سے بغض کرے گا منافق. علی سے محبت ایمان، علی سے بغض منافقت. توجہ ہے. میں سید ہوں، میرے اندر جوش ہے، میں ادھر بریک نہیں لگاؤں گا. میرا مرشد تیرا دشمن، تیرا مخالف فقط منافق نہیں، وہ حرام زادہ ہوتا ہے. مستند ترین علماء نے لکھا مصطفیٰ کریم کے دور میں. توجہ ہے. جو مدینہ کے مسلمان تھے نا، وہ کیا کرتے تھے؟ اس چوک پر اپنے چھوٹے بچے کو لے جاتے تھے. جاگ رہے ہو؟ انشاءاللہ یہ گرمی ختم ہو جائے گی اگر یہ جملہ تم نے سنا. اس جگہ جہاں سے علی گزرتا تھا، چھوٹے بچے کو اٹھا کے، کسی کو شک ہوتا تھا بچے پر، جو کچھ ہوتا تھا، کچھ میں نے کہنا ہے، کچھ آپ نے سننا ہے. ہر چیز واضح بیان نہیں ہو سکتی. بچے کو اٹھا کے کھڑا ہوتا یا اچانک مدینے کی گلیوں میں سب لوگ دیکھتے آمد ہوئی ہے. آمستی نہیں، علی ابن ابی طالب، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، امام المشارق والمغارب، کائنات میں سلطان ولیوں کا ولی میرا مولا.
سلطان کو دیکھ کر توجہ ہے باپ بچے سے پوچھتا یہ جو آ رہا ہے آخر تک مجمع آخر تک توجہ ہے یہاں سوئے تو قبر میں بھی کوئی جواب نہیں یہ جو آ رہا ہے اس کا نام علی ہے پتا یہ تجھے پیارا لگتا ہے اگر وہ بچہ کہتا بابا واقعی یہ جو آ رہا ہے یا علی مجمع کا پچھلا حصہ سو رہا ہے میں تیرے فضائل پڑھ رہا ہوں اچھا اگر بچہ کہتا کہ بابا واقعی مجھے پیارا ہے تو پھر باپ کہتا مجھے یقین ہو گیا تو بھی ٹھیک ہے تیری ماں بھی ٹھیک ہے شجر نکھر کے سامنے آ جاتا خاندانوں کی شرافت کا پتہ شاہ ولایت کی محبت سے لگتا علی کی محبت ایمان علی کا بغض نفاق اب سوال ہے آخر تک میرا مجمع جس سے پوچھیں کوئی کہتا ہے میں منافق ہوں یہ اتنی بڑی گالی ہے جو پکا منافق کہتا ہے میں مومن ہوں میں کیوں منافق ہوں توجہ ہے میرے عزیز ایمان کا پتہ چلتا ہے موقع پر واقع پر حقیقت پر پرکھنے پر امتحان پہ دیکھا جائے تو پوری کائنات ہر کوئی ہر مخلوق ایمان کا دعویٰ بھی رکھتی ہے اور اظہار بھی کرتی ہے اب توجہ تم کرنا موتی تیری گود میں ڈالوں اگر پتھر مومن نہ ہوتے تو محمد کے ہاتھوں میں کلمہ نہ پڑ سکتا توجہ ہے اگر درخت مومن نہ ہوتا تو تقسیموں کے دربار میں سلام نہ کر سکتا توجہ ہے اگر عرشی مخلوق مومن نہ ہوتی تو ساقِ عرش پہ سید الملک جبریل لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار علی کا قصیدہ نہ پڑھ سکتا اگر انسان مومن نہ ہوتے تو فارس سے ہدایت کا متلاشی سلمان 500 سال زندگی بھٹکتا رہا چل چل کے سفر کر کے اگر مومن نہ ہوتا تو زہرا کے دروازے پر اپنی ریش سے داڑھی سے جھاڑو نہ دیتا اگر چاند مومن نہ ہوتا تو 2 ٹکڑے ہو کر بارگاہ رسالت میں سلام نہ کرتا اور جاگ رہے ہو سو رہے ہو اگر سورج مومن نہ ہوتا تو غروب ہونے کے بعد ید اللہ کے اشارے پر دوبارہ نہ آتا اگر حیوان جملہ کہنے تم نے سمجھنا اگر حیوان مومن نہ ہوتا تو غار میں سانپ 10 کے گستاخ کو جواب نہ دیتا اپنی اطراف میں امتحان میں کامیاب دیتے رہے کامیاب ہوتے رہے توجہ ہے کتاب کا حوالہ دوں آقا محمد باقر نجفی دہشتی بے بہامی عظیم مجتہد وقت اپنے زمانے میں وہ نقل کرتے ہیں کہ نبی نے کہا یا علی مقام حوالن پہ جانا آج سورج علی کو سلام ہے
15,000 اصحاب ساتھ ہیں. عین شمس کے سامنے جب کمر امامت علی آیا، توجہ ہے، ایک لفظ ہے بڑا بدلی لیکن سمجھا کے جاؤں گا. پہلے فتویٰ نہ لگانا، میں سمجھا کے جاؤں گا. ایک لفظ کی وضاحت کروں گا، انشاءاللہ عقیدے کے اعتدال پر ہوگی، نہ افراد ہوگی نہ تفریط ہوگی. توجہ ہے نا؟ ہم نصیریوں میں بھی لعنت کرتے ہیں، دشمنوں میں بھی لعنت کرتے ہیں. جس نے علی کو اللہ کا نجس مشرک ملعون ہے، اور جو علی کی ولایت کا منکر ہے وہ بھی حرام زادہ ہے. مقام حضرت پہ 15,000 اصحاب ساتھ ہیں، صحابہ ساتھ ہیں. سورج سے آواز آئی، یا اکبر یا آخر یا ظاہر یا باطن یا ہوا بکل شیء علیم. جیسے ہی سورج نے علی کا قصیدہ پڑھا 15,000 صحابہ بے ہوش ہو. توجہ ہے میرے پوچھا گیا آقا سورج نے علی کیوں بلا کہا ہے؟ توجہ ہے کہ آقا سورج نے علی کو کہا یا اول کا، نبی نے کہا ٹھیک ہو تو کہا ہے. مومنین کی لسٹ میں، مومنین میں کیا مجھ پر سب سے پہلے اعلان کیا ایمان کا اظہار کرنے والا علی نہیں ہے؟ آقا سورج نے علی کو یا ظاہر کا کہا، میرے جتنے علم ہے علی بے ظاہر ہے. آقا سورج نے علی کو یا باطن کا مصطفیٰ کے سینے میں جتنے راز جو راز محمد کے پاس تھے محمد وہ علی کو دیتا گیا. شاباش. یا ہوا بکل شیء علیم، ہر چیز کا علم. فرمایا ٹھیک ہی تو کہا ہے علم ما کان وما یکون الی یوم القیامہ. آدم کی تخلیق سے پہلے سے لے کر اس وقت سے لے کر قیامت تک کے، قیامت کے بعد کا جتنا بھی علم ہے وہ ابو طالب کے لال علی کے سینے میں محفوظ. علی سے پیار ہے. پتہ ہے علی کو کس سے پیار ہے؟ علی کو مسجد سے پیار ہے، علی کو نماز سے پیار ہے. میرے مرشد علی نے کہا میرے لیے جنت میں بیٹھنے سے زیادہ سکون ہے میں علی مسجد میں بیٹھ جاؤں. یا علی جنت کی ہر کوئی خواہش کرتا ہے، مسجد کی طرف کم لوگ جانتے ہیں. تو پھر مولا کیا کہتے جنت کو پھر ایسا سستا سمجھا جیسے نانی اماں کی جانی ہو. توجہ ہے. علی نے فرمایا اس لیے کہ مسجد میں بیٹھنے سے میرا رب راضی ہوتا ہے، جنت میں بیٹھنے سے مجھے تسکین ہوگی. آخر تک مجمع، آخر تک جو اپنے نفس کی تسکین پر اپنے مالک کی رضا کو ترجیح دے اسی کو ہم عقیدے میں علی کہتے ہیں. توجہ ہے. اگرچہ نعرے میں کچھ کمی ہے لیکن پھر بھی داد کے قابل و بہت تو رہے ہیں. مطلب عملی طور پر بھی علی والا بننا. وہ 1000 رکعت نماز پڑھے تو 17 تو پڑھ، وہ امر بالمعروف کرے تو بچوں کو تو بچا. ماشاءاللہ. یہ اسی لیے بلند سے کردار بلند تھا تو ایمان بھی بلند تھا. تیری جرت نہیں تو علی کی طرح نماز پڑھے، تیری نماز نقلی ہے علی کی اصلی ہے.
تو نماز پڑھتا ہے تجھے کئی حساب بھولے ہوئے یاد آتے ہیں۔ علی کی نماز کیا جسمہ فی المحراب وروحہ عند ملک الوہاب۔ جب میرا مرشد علی مسجد کوفہ میں سجدے میں عبادت میں سر رکھتے، علی کا سر کوفہ میں، علی کی روح عرش سے اوپر پرواز کرتی۔ سلوات پڑھنے کا آواز ہے۔ توجہ ہے میرے عزیز؟ یہ ایمان بلند تھا تو ایثار بھی بلند تھا۔ جب ایمان بلند ہو، کردار بلند ہو تو قربانی کے لیے دل چاہتا ہے۔ نہیں تو آپ کو یاد ہوگا جنگ خندق میں جب مسلم ڈر گئے، علی ڈٹ گیا۔ توجہ ہے نا میرے عزیز؟ علی مولا ڈٹ گیا اور اس کیفیت میں علی کا پڑھ کر جانا اور علی کا جنگ کرنا، اس میں علی کے ایمان اور بلند کردار کی علامت ہے۔ علی والے بھی ایسے ہونے چاہیے کہ علی کی طرح چلیں، علی کی طرح عبادت کریں، علی کی طرح اور اخلاق علی، جیسے میرے مولا علی نے عرب کے بہت بڑے زمانہ جاہلیت میں، آپ کو معلومات کی بات بتاؤں، زمانہ جاہلیت میں عرب کے دو بڑے ہیرو مشہور تھے۔ ایک عمر بن عبد اور دوسرا اصلی ہیرو تھا حمزہ بن عبد المطلب، مولا علی کے چچا۔ توجہ ہے؟ یہ تو بڑا پہلوان تھا، اونٹ کھاتا تھا، کھاتا بہت تھا۔ توجہ ہے؟ یہ خیرات کی وجہ سے پہلوان بنا، علی کا چچا حمزہ ایمان کی وجہ سے پہلوان۔ شاباش۔ وہ اکھاڑے میں پریکٹس کر کے خوراک اور بادام گوشت کھا کے پہلوان بننا اور ہے، اور دین کے لیے پڑھ کے وہی حملہ کرتے ہیں جن کے جسم میں ہاشمی خون۔ تو مولا نے جب اتنے بڑے پہلوان کو زمین پہ دے مارا، توجہ ہے، تو اس نے اپنا لعاب پھینکا، علی کو غصہ آیا۔ توجہ ہے، دوسرے اندھادھند تلوار چلاتے، علی اللہ کے لیے چلاتا ہے۔ میرے مولا نے اخلاق علی دیکھے، میرے مولا نے پیچھے ہٹ کے چھوڑ دیا۔ کسی نے پوچھا یا علی، آپ نے اسے گرایا تھا، مار دیتے، فرمایا مجھے غصہ آیا، علی میں یہ برداشت نہیں، رضا الہی میں میری اپنی طبیعت شامل آ جائے۔ توجہ ہے نا میرا عزیز؟ علی کو لوگوں نے گالیاں دی، علی نے گالی نہیں دی۔ علی کی توحید کتب میں موجود ہے، شام کے باہر دو ڈیرے بنائے گئے، نہیں معلومات کی بات کرتا ہوں۔ توجہ ہے؟ ایک میں بڑی بڑی تسبیحوں والے، تاڑیوں والے، اللہ ہو اللہ ہو۔ یہ کون ہے جی؟ توجہ ہے؟ یہ شام کے بادشاہ کے مرید ہیں۔ دوسری طرف نشے والے، بھنگ والے، تاکہ علی کا نام بدنام ہو۔ نشہ بری چیز، شراب حرام، چرس حرام، اپنے منہ کو پلیس کرتا ہے، وہ کمینہ ہے، اپنے منہ کو پلیس کر کے علی کا نام نہ لے، بسم اللہ پڑھ کے پاک کر کے علی کا نام مذمت کر چکا نشے والوں کی۔ اس نے گڑا کھودا، دھواں علی کے لیے کھودا تھا۔ یہ نشے والے علی علی کرو تاکہ علی کا نام بدنام ہو۔ 1400 سال گزر گئے، اس نے گڑا کھودا تھا علی کی دشمنی میں۔ ہر نشئی پہلے اس کا لعنت کرتا ہے۔ شاباش۔
علی کے لیے گڑھا کھودا، کتا تو خود مر گیا۔ سلوات پڑھو گا آواز۔ کیا بات ہے آپ کی سمجھ میں؟ میں نے تھوڑا سا موضوع کو ٹر لیا، میں نے کہا شاید مجمع توجہ نہیں کرے گا، لیکن آپ میں دین، دیانت، شرافت، ماشاءاللہ یہ بات سننے کی بھی صلاحیت موجود ہے۔ 1400 سال سے ضد کر رہے ہو، سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر آخری علی تلوار لے کر آ رہا۔ ولایت کے دشمنوں کی تباہی، قہر الہی، منشی عالم بشریت مہدی آقا اپنی ولایت کی طاقت کے ساتھ آ رہے، جس کے چہرے کو دیکھ کر لوگ کہیں گے علی جیسا جلال پورا ہے۔ تو علی کا قصیدہ پڑھتا ہے، آیت اللہ نظری کی کتاب جہاں در آئندہ، اس کتاب میں، کتاب کا نام امام مہدی از نظر امام حسین، اس میں لکھا گیا کہ میرے مرشد علی سے پوچھا گیا یا علی مہدی کون ہے؟ توجہ ہے؟ اب اتنی دعوتیں لے لیا میں نے پیچھے تک مجمع، اگر یہ مضمون پڑھوں گا تو یہ نہیں کہو گے کہ مولوی نے فیل پڑھا۔ توجہ ہے؟ چونکہ دادا نے مجھے 10 گھنٹوں بھی دے دیے، تو یہ بات نہیں میں کرنا چاہتا۔ یا علی امام مہدی کون ہے؟ تو علی کا قصیدہ پڑھتا ہے، علی نے بیٹے مہدی کا قصیدہ پڑھا۔ فرماتے ہیں عرب کے اصیل اور عظیم و خاندان سے ہوں گے، دنیا جب ڈر کے ہٹ جائے گی، بڑھ کے حملہ کرنے والا مہدی نظر آئے گا، اپنی آواز کی طاقت سے، اپنے بیان سے لوگوں کو اپنے قریب کرے گا۔ آخر تک کا مجمع میری طرف دیکھنا ضرور۔ کتاب میں آیت اللہ لکھتے ہیں علی نے 3 دفعہ سینے پہ ہاتھ مارا، ٹھنڈی سانس لے کر کہتے ہیں کاش میں علی مہدی کا زمانہ دیکھتا۔ میری توقع سے زیادہ درمیان تک میں مجمع بولا ہے۔ پچھلا مجمع خیبر سے آتا ہے، 200 سال سے خیبر نہیں یاد ہوئی۔ صلوات پڑھو بابا دے بولا۔ اللہ کو سلامت سے میرے شہنشاہ کے وجود سے کائنات میں عظیم بہار ہے۔ یہ جو سارا دن وقت گزرتا ہے، دھواں ہوتا ہے، غلازت ہوتی ہے، سمجھے ہے؟ تو صبح کے وقت تازگی کیوں آتی ہے؟ توجہ ہے؟ تازگی کیوں آتی ہے؟ یاد رکھنا تجھے لطف آئے گا۔ ایک سال دانت دے، وہ دانت تھوڑی ہے، جملہ بڑا ہے۔ کیوں آتی ہے؟ السلام علی الربیع الانام و نظرت الایام، سلام اسکری کلام، تو کائنات میں عظیم ہستی ہے جو ایک وقت میں انسانیت کی بہار بھی ہے، دنوں کو تازگی بھی مہدی کے وجود سے ملتی ہے۔ توجہ ہے؟ آپ کی بھی کیا بات ہے؟ میں نے کہا اس مضمون پہ چپ ہو جاؤ گے۔ وقت کا علی یہ ہے، تیرے وقت کا امام یہ ہے۔ توجہ ہے نا؟ جس نے امام زمانہ کو یاد کیا اس کی مشکلیں حل ہو گئی۔ ایران کا شہر زاہدان، میں نے انتشارات مسجد یم ایران میں یہ واقعہ پڑھا ہے۔ زاہدان میں ایک مسجد کے ساتھ چونکہ تشیع آبادی جو گئے ہیں جانتے نہیں ہے، کب ہے زاہدان میں ایک عورت مسرور جس کا بچہ موت کے منہ میں تھا، بالکل حرکت نہیں کر سکتا، خواب میں امام زمانہ نے فرمایا اپنے بچے کو لے کر تم جب گران آ جا۔ اس کے گھر کے ساتھ نیچے مسجد تھی، توجہ، گھر سے نیچے اتری، جیسے آپ کہتے ہیں نا مولوی صاحب، علامہ صاحب، مولویوں کو، وہ زاہدان والے کہتے ہیں ملا،
ملا صاحب سمجھو، ملا صاحب سے مزدور نے کہا میں نے مسجد جمکیران جانا، اس نے کہا نہیں ڈاکٹر سے دوائی لے، کیا جمکیران سمجھو ہے، وہ بک سے بھرا ہوا تھا۔ دوسری رات صاحب میں میرے مادی بادشاہ نے کہا میرے پاس آ، توجہ ہے، نیچے اتری، پھر وہ کتا باندھا ہوا تھا، کہا میں نے جانا، کہا دوائی لے، کیا جمکیران توجہ ہے، اس نے منع کیا جمکیران نہ جانا، یہ بھی کوئی حرام زادوں کا ڈی ایس پی تھا، سمجھو ہے، جمکیران نہ جانا۔ تیسری رات پھر مہدی نے کہا میں نے نہیں کہا لے آؤ جمکیران، نیچے اتری، دروازے کے باہر کتے کی پرواہ نہیں کی، گاڑی پر بیٹھ کر 1600-1700 کلومیٹر مسجد مقدس جمکیران، یہ رقبے کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے، چونکہ شیعہ کمیونٹی کے پاس ہے تو لہذا اس کے بارے میں میڈیا بتاتا ہے، ایسے سمجھے سپیکر کو میں میڈیا بتا رہا ہوں، اللہ کرے آواز پہنچے، جمکیران رقبے کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے، یہ کل انشاءاللہ بتاؤں گا اس کی تاریخ، یہ امام زمانہ کے مقدس ہاتھوں سے اس کی بنیاد، انشاءاللہ یہ کل بتاؤں گا۔ بچے کو لیا، بچہ حرکت نہیں کر سکتا تھا، مسجد جمکیران کے این سینٹر میں جہاں نور کی تجلی کا وقت ہوتا ہے، آپ کے بچے کو باندھ دیا، بچہ حرکت نہیں کر سکتا، یہ ماں رو رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے، مہدی تیرے دروازے پہ آ گئی، بڑی مشکل سے آئی، بڑا سفر کیا، غریب عورت سی، میرا بچہ مر جائے گا، لوگوں کو بھی پتہ ہے حرکت نہیں کر رہا بچہ، یہ رو رہی ہے، گریہ کر رہی ہے، لوگ بھی دیکھ رہے، وہ بچہ جو 1 انچ حرکت نہیں کر سکتا تھا، جیسے ہی مہدی کے سائے اور نور اور مدد حاصل ہوئی، جمکیران میں بچے نے بھاگنا شروع کر دیا۔ نہیں، آخر تک مجمع میری بات نہیں سمجھا، میں جانتا ہوں، جو موت کے منہ میں گرے ہوئے نا حرکت کرنے والے بچے کو بھی اپنی مسجد میں بھاگنے کے قابل بنا دے، اسے مہدی کہتے ہیں۔